معزز سامعین ناظرین السلام علیکم. ہیو اے نائس ڈے. ویلکم ٹو مائی ویورس. آج میں مزدوروں کی صحت کا ضامن تحفظ کون ہوتا ہے اس موضوع پہ بات کروں گا. پاکستان میں مزدور اب تک بدقسمت رہے کیونکہ ان کی صحت کے لیے کوئی الگ سے قانون نہیں بنایا گیا ہے. تاہم مختلف قوانین میں ان کی صحت کے تحفظ کے لیے چند قوانین قواعد ضوابط مرتب کیے گئے ہیں. ان قوانین میں سب سے نمایاں قانون فیکٹریز ایکٹ ہے. اس قانون میں چیپٹر 3 مزدوروں کی صحت اور تحفظ کے متعلق وضاحت کرتا ہے. احتیاط سے سنیے گا. ہر ادارے کا، ہر آرگنائزیشن کا، ہر فیکٹری کا، آفس کا یہ آجر کی مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہاں صفائی کا معقول انتظام کرے، مزدور کی، امپلائر کی، امپلائمنٹ کی، امپلائیز کی صحت کا خیال رکھے. پراپر صفائی ستھرائی، وینٹیلیشن، پانی، سیوریج، کلیننگ سسٹم، ٹھیک ہے، ہر چیز کا وہ مناسب دیکھ بھال کے ساتھ وہاں پہ مینیج کرے، اس کا بندوبست کرے، انتظام کرے تاکہ اس کے مزدور، اس کے ملازمین کو پریشانی نہ ہو اور ان کی صحت کو نقصان نہ ہو. کیونکہ مزدور اگر بیمار ہوگا اس پہ دگنا خرچہ، پریشانی حاضر کو ہی آنی ہے. اس کی صحت کا خیال رکھے گا، وہ صحت مند ہوگا، دگنی پروڈکشن دے گا، دگنا کام کرے گا. آپ اس کو خوش رکھیں گے، اچھی پیداوار حاصل کریں گے، اچھی پروڈکشن ملے گی آپ کو. اس لیے ان سب چیزوں کے لیے کچھ وضاحتیں میں بتاؤں. کلیننس ہے، ڈسپوزل آف واٹر اینڈ ایفلوئنٹس ہیں، وینٹیلیشن اور ٹیمپریچر ہے. اس میں آرٹیفیشل ہیومیڈیفیکیشن، اوور کراؤڈنگ، لائٹنگ، ڈرنکنگ واٹر، لیٹرینز، یورنلز، سپٹونز، کمپلسری ویکسینیشن اینڈ انوکولیشن. پریکاشنز ان کیس آف فائر، کیا کیا حفاظتی تدابیر ہوں گی اگر خدا نخواستہ فیکٹری میں فائر ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. اس کو بجھانے کا طریقہ، اس کے پراپر سلنڈرز وغیرہ گیس کے جو اس کے فیومیگیشن کے جو اس کو بجھانے میں کام آتے ہیں. پھر ورکروں کو ٹریننگ دینی کہ اگر آگ لگتی ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ سلنڈر، یہ چیز اوپن کرنی ہے، پکڑنی ہے، اس کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے آگ پہ تاکہ آگ اور زیادہ نہ پھیل سکے اور وہ ٹھنڈی ہو جائے. پریکاشنز ان کیس آف فائر ہو گئی. امپلائمنٹ آف ینگ پرسنز آن ڈینجرس مشینز. جوان مزدوروں کو اس لیے اس مشین پہ چلاتے ہیں تاکہ وہ الرٹ بھی رہتے ہیں. اگر کچھ اٹھانا پڑتا ہے اوزار یا مشین کے ٹولز کو اٹھانا پڑے تو آسانی سے اٹھا کے اس کو استعمال میں لا سکے. اس میں یعنی صفائی و فضلہ جات اور مادے کا خاتمہ، ہوا کی آمد-و-رفت، درجہ حرارت، مصنوعی نمی یا گیلا کرنا، ہجوم، روشنی، پینے کا پانی، لیٹرن، پیشاب وغیرہ، گالدان، لازمی ویکسینیشن اور ٹیکے لگانا. آگ کی صورت میں احتیاطی تدابیر، خطرناک مشینوں پر نوجوانوں کا امپلائی کرنا. فیکٹری کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے جو بدبودار ہوا، پانی کے نکاس، بیت الخلاء اور دیگر امر کا باعث تکلیف سے پیدا ہوتی ہے. اس بدبودار ہوا سے فیکٹری کو صاف رکھا جانا چاہیے. جو فضلات اور مادے صنعت کاری کے عمل کی وجہ سے فیکٹری میں پیدا ہوتے ہیں، ان فضلات اور مادوں کو اور ان کے خاتمے کے لیے ہر فیکٹری میں مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے جو کہ صنعتی قوانین میں درج ہوتے ہیں. تازہ ہوا کی گردش کے ذریعے ہوا کی مناسب آمد و رفت کو اور ضروری اور معقول درجہ حرارت کو مینٹین رکھنا، محفوظ کرنا اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر فیکٹری کے ہر کام والے کمرے میں مؤثر اور مناسب اقدامات کرنے چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی، پریشانی پیدا نہ ہو. جن فیکٹریوں میں ہوا کی نمی مصنوعی طور پر زیادہ ہو جاتی ہے، ان تمام فیکٹریوں کے حوالے سے
صوبائی حکومت نے مصنوعی نمی کے معیار کی صراحت کرنے کے لیے قواعد بنانا ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، مینیج کیا جاتا ہے۔ فیکٹری میں کام والے کسی کمرے میں ہجوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہجوم ہوگا، کراؤڈنگ ہوگی، ورک ایفیکٹ ہوگا، کام پہ اثر پڑے گا، پروڈکشن پہ اثر پڑے گا۔ جو وہاں پہ ڈپیوٹ ہے بندہ، مقرر ہے بندہ جو کام کر رہا ہے، اس کو ذہنی آسودگی اور فری ہینڈ ہو کے کام کرنا چاہیے، موقع دیا جانا چاہیے۔ فیکٹری کے ہر حصے میں جہاں مزدور کام کرتے ہیں اور گزرتے ہیں، اس ہر حصے میں قدرتی یا مصنوعی معقول اور مناسب روشنی اور ایمرجنسی روشنی کو فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ پینے کے پانی کے معقول فراہمی کی مناسب اقدامات ہونے چاہیے اور انہیں برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں آجر کی ادارے کے مالک کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ فیکٹری میں معقول بند، روشن اور ہوادار اور صاف ستھرے لیٹرین اور پیشاب کرنے کی جگہوں کو فراہم کیا جانا چاہیے اور برقرار رکھنا چاہیے، صاف بھی ہوں، علیحدہ ہوں، تاکہ مزدور انہیں آسانی سے استعمال کر سکیں۔ ہر فیکٹری میں آسان یا قابل استعمال مقامات پر گالدان کی معقول تعداد کو صاف اور حفظان صحت حالت میں مہیا کیا جانا چاہیے اور برقرار رکھنا چاہیے۔ A convenient places in every factory. Sufficient number of systems should be provided and maintained in clean and hygienic conditions. آگے ویکسین ہے، ٹیکے لگوانا ہر امپلائیز کو، ان کا خیال رکھنا تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں، تو کمپلسری ہے ویکسینیشن اینڈ انوکولیشن ان ایوری فیکٹری، آرگنائزیشن، آفس، ادارے میں۔ ایچ ورکر شوڈ بی ویکسینیٹڈ اینڈ انوکولیٹڈ اگینسٹ کنٹیجس اور انفیکشس ڈائزیز ایٹ پرسکرائبڈ انٹرولس۔ فیکٹری میں وبائی یا متعدی امراض کے خلاف صراحت کردہ اوقات یا وقفوں پر ہر مزدور کی ویکسینیشن ہونی چاہیے اور اسے ٹیکے لگنے چاہیے۔ ان کیس آف فائر in every organization, factory, mill, precautions should be provided against firing. آگ لگے تو اس کے بجھانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار، وہ سب ایک بڑے چارٹ پہ آویزاں کر کے وہاں پہ رکھنے چاہیے، لگانے چاہیے۔ فار انسٹانس ایوری فیکٹری شوڈ بی پرووائڈیڈ ود پرسکرائبڈ مینس آف اسکیپ ان کیس آف فائر، اور وہ نشاندہی ہونی چاہیے کہ آگ لگنے کی صورت میں آپ اس طرف سے جا سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی جان کو بچا سکیں۔ اور آگ کو کس طرح بجھانا ہے، اس کے حفاظتی، اس کے استعمال کے طریقہ کار کو وضع کیا جانا چاہیے۔ ایک بورڈ پہ آویزہ ہونا چاہیے تاکہ مزدوروں کو دور سے پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ خطرناک مشینوں پر نوجوانوں افراد کی ملازمت، ان کو مامور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہر فیکٹری میں خطرناک مشینوں پر نوجوان افراد کو مامور نہیں کینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ امپلائمنٹ آف ینگ پرسنس آن ڈینجرس مشینس، کیونکہ ینگ پرسنس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ٹولز وغیرہ تو اٹھا سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں، ہیوی پارٹس اٹھا سکتے ہیں، اٹھا کے کیری کر کے دوسری مشین تک لے جا سکتے ہیں، مگر ان کو آپریٹ کرنا، اس میں وہ سکلڈ نہیں ہوتے اتنے کہ مشین کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اسکیل کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، رن کرنا ہے، مینٹیننس کرنا ہے۔ ان ایوری فیکٹری آرگنائزیشن، ہر ادارے میں ینگ پرسن شوڈ ناٹ بی امپلائڈ آن ڈینجرس مشینز، سے میں اینڈ پہ کنسائزلی سمرائز کروں گا کہ اٹ کین بی اسٹیٹڈ دیٹ نو پرسن شوڈ بی امپلائڈ ان اینی فیکٹری ٹو لفٹ، کیری اور موو اینی لوڈ
which is so heavy to cause him her injury. کوئی وزنی سامان لوڈ نہیں اٹھانا چاہیے جو اس کی اپنی صحت کے لیے اور دوسرے کے لیے بھی زخمی ہونے کا خدشہ ہو، انجری کا خدشہ ہو، اسے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے. Even no woman or child should be employed in any part of factory or other for pressing cotton in which a cotton opener is at work. کیونکہ وہ خطرناک ہوتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بیان کر سکتے ہیں ہم کہ اس وزن کو اونچا اٹھانے یا حرکت دینے کے لیے کسی فیکٹری میں کسی شخص کو مأمور نہیں کیا جانا چاہیے جو وزن اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور ضرر یا زخم پہنچا سکتا ہے. حتیٰ کہ روئی کو دبانے کے لیے فیکٹری کے اس حصے میں جہاں روئی کو پھیلانے والے مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں، فیکٹری کے اس حصے میں کسی خاتون یا بچے کو ملازمت پر نہیں رکھنا چاہیے. میرے چینلز کو سبسکرائب کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں. اپنے کمنٹس میں مجھے اور زیادہ محنت سے کام کرنے سے آپ تک انفارمیشن لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نوازے. اللہ حافظ. خدا حافظ.